السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، تین اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے نواز شریف نے جو طلب کر لیا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو اور کابینہ کے جو اہم ممبران ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد دوسری گورنر پنجاب کو ہٹانا کس قدر مہنگا پڑ گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور ان کے لیے کتنی بڑی یہ سردردی بن گئی ہے۔ اتنی بڑی سردردی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اس وقت سوچ میں ہے اور زرداری موج میں ہے، کیونکہ ان کو کہیں پر بھی کوئی مسئلہ اس سارے سیٹ اپ کے بعد نہیں ہوا۔ اور تیسری خبر ہے عمران خان کو کشمیر کا تانا دینے والوں کے لیے، جو کہتے تھے کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا، تو اس سودا ہونے کے بعد جو ایک ریاست نے اصولی موقف اپنایا تھا اور وہ کہا تھا کہ ہم تجارت نہیں کریں گے، تو وہ آج پالیسی بھی بدل دی گئی ہے نئی حکومت کی جانب سے، اور بھارت سے تجارت کے حوالے سے بڑا آج اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گورنر پنجاب کو ہٹانا کیسے مہنگا پڑ گیا ہے۔ ناظرین، نیا گورنر پنجاب لگانا ہوگا، قائم مقام گورنر لگانا ہوگا، اسی وجہ سے اس وقت اتنے لمبے راستے ہیں، کابینہ بنانی ہے، کابینہ سے حلف لینے ہیں اور وہ گورنر نے لینے ہیں، اور رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں ایک ڈپٹی سیکرٹری سے، جو کہ صدر کا اختیار ہے، پیورلی یہ آئین شکنی ہوئی ہے۔ اس آئین شکنی کو آپ پہلے سمجھ لیں کہ آئین شکنی کیسے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے نا سمجھنا۔ ناظرین، جو گورنر ہوتا ہے وہ صدر کی صوابدید پر لگتا ہے، ایڈوائز کرتے ہیں اس کو وزیر اعظم گورنر کے لیے کوئی بھی نام جو دینا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آفس ہولڈ کر لیتا ہے تو اس کے بعد، اور یہ بھی جو نوٹیفکیشن وہ صدر جاری کرتے ہیں، لیکن وہ کب تک رہے گا؟ انٹل دا پلیئر، جب تک صدر اس سے خوش ہے اس وقت تک وہ بندہ گورنر رہے گا۔ صدر جب تک نہیں ہٹاتے اس بندے کو اس وقت تک اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ اس آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس خلاف ورزی پر گورنر پنجاب خود بھی موقف دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا اس طرح ہٹایا جانا یہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی عمل ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور یہ گورنر ہاؤس کو ذاتی جگیر سمجھا گیا ہے، اور جس طرح وہاں پر پولیس کی ایک بھاری نفری لگا دی گئی ہے اور پولیس نے وہاں پر قبضہ کر لیا گورنر ہاؤس پر، تو یہ واضح کرتا ہے کہ جو شریف برادران ہیں یہ اس کو ذاتی جگیر سمجھتے ہیں، اس ملک کو، اس کے آئین کی ان کے مطابق کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین، قائم مقام اس کے بعد گورنر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی جو سپیکر ہیں ان کو لگایا جانا تھا، اور گورنر ہاؤس کی ایک ٹیم بھی میری اطلاعات کے مطابق، جو کہ کنفرم ہے 100% کہ وہاں پر گئی، اور چودھری پرویز الہی کو انہوں نے کہا کہ اس سمری پر سائن کر دیں تاکہ آپ یہ چارج جو ہے یہ سنبھال لیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا جب میں اس تعیناتی کو ان کے ہٹائے جانے کو ہی غیر قانونی سمجھتا ہوں تو میں اس سمری پر کیسے سائن کر دوں، اور کیسے میں یہ گورنر کا جو قائم مقام کا چارج ہے یہ سنبھال لوں؟ تو میں نہیں سنبھالوں گا۔ وہ ٹیم وہاں سے واپس روانہ ہو گئی ہے، کیونکہ رات گئے کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں بعد میں اس طرح کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اس میں اب عدلیہ کا رول اب صاف، کیونکہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو ہمارے ملک کے اندر اگر آئین کی خلاف ورزی ہو تو ایسے میں ہماری سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اور وہ آئینی عدالت فوراً ایکشن لے گی اور اس غیر قانونی یا غیر آئینی قدم کے خلاف وہ حتمی اپنا جو بھی ایک موقف ہوگا وہ اپنائے گی۔ تو ناظرین، ابھی تک کوئی کسی قسم کا موقف نہیں اپنایا گیا عدالت کی جانب سے، جبکہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ایک غیر آئینی کام کیا گیا ہے۔ ایون دیٹ کہ جو حامی ہیں نون لیگ کے بہت سارے لوگ، اس میں سے وکیل بھی ہیں، اس میں سے صحافی بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا غیر آئینی کام ہوا ہے۔ صدر کے اختیارات کا اس طرح سے جو کہ صرف ان کی صوابدید تھی وہ کام ایک وزیر اعظم اور ڈپٹی سیکرٹری سے کروانا سراسر غلط ہے۔ ناظرین، دوسری جو خبر اس میں کشمیر پالیسی کے حوالے سے، ناظرین جو کشمیر کے ساتھ ٹریڈ ہے ہماری، وہ ٹریڈ ناظرین ہم نے جب یہ 5 اگست کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا مودی کی جانب سے، اور انہوں نے ضم کیا 35A اور 370A کے تحت، تو اس وقت ناظرین پاکستانی اسٹیٹ نے ایک اصولی موقف لیا کہ ہم اس وقت تک ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کریں گے جب تک کشمیر کا اسٹیٹس
بحال نہیں ہوگا. اور عمران خان آخر دن تک ڈٹے رہے، ایون دیٹ کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی فورن پالیسی اچھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود عمران خان نے یہ موقف اپنا بالکل تبدیل نہیں کیا تھا. اور بھارت، اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے انڈیا کے اندر اس قدر خوشی کا عالم تھا کہ آتے ہی اس طرح کے قدم اٹھائے جانے تھے. تو حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے تجارت کے لیے ٹریڈ منسٹر انڈیا کے اندر نئی دلی کے اندر ایک سمری آئی تھی، وہ سمری پر سائن کر دیا اور تعینات کر دیا ہے. یہ عام خبر نہیں ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. ہمارا ریاستی جو اصولی موقف تھا اس کی نفی کی گئی ہے کہ وہ موقف غلط تھا. انڈیا کے خلاف جو انڈیا نے غیر قانونی کام کیا تھا اس پر جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا وہ سٹینڈ بالکل غلط تھا، اور دنیا میں بھی اس پر ہماری جگ انسائی ہوگی، لازمی ہوگی کہ آپ نے تو ایک پالیسی ایک لی تھی، ایک سٹینڈ لیا تھا، اور دنیا میں اسی بات پر آپ آواز اٹھا رہے تھے، تو آپ نے تو وہاں پر اپنا ٹریڈ منسٹر لگا دیا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے اب نئی حکومت نے، امپورٹڈ حکومت، اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوش ہے. اور اس پر شہباز گل نے بھی موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے اس کی کہ یہ لوگ یہاں پر آنا چاہتے تھے اور ان کے آنے سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ یہ ان کے مقصد ہی سرو کرتے ہیں. تو پہلے امریکہ کی غلامی، اب ہمیں ہندوستان کی غلامی بھی کرنی پڑے گی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے بھی غلام ہو گئے. اور ناظرین، تیسری سب سے اہم خبر جو بیسیکلی آج آپ کو دینی تھی وہ ہے نون لیگ کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے لندن کے اندر. بہت اہم اجلاس اس کو کہا جا رہا ہے، اس میں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت اس وقت ہمارے پاکستان کے بادشاہ سلامت، جو کہ ہمیشہ ان کی نسلیں بھی یہاں پر حکومت میں رہیں گی، وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. لندن میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک آواز، ایک کال دی ہے اور کہا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، کابینہ کے جو عام ممبران ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، کہ سارے لندن پہنچو اور لندن آ کے میرے ساتھ ملاقات کرو، جو فیصلے میں کروں گا. یہ ناظرین آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نواز شریف اس وقت، اگر ہم سرکاری ایک ریاست کی حیثیت سے نواز شریف کو دیکھیں تو نواز شریف وہ شخص ہے جو کہ عدالت سے اس وقت مفرور ہے، جس کو علاج کی غرض سے باہر بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹا. پوری ریاست مشینری اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ جیل سے اسپتال میں گیا، اسپتال میں رہتے ہوئے انہوں نے عدالت کے اندر 250 کا کہ 100 کا ایک سٹامپ پیپر دیا، جو آج موجودہ وزیر اعظم ہے یہ گرنٹر بنے کہ اگر یہ واپس نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں گا، علاج کروا کے واپس آ جائیں گے. علاج بھی ہو گیا. اس کے بعد اب نواز شریف صاحب وہاں پر ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ملاقاتوں میں وزیر اعظم پاکستان کو طلب کر رہے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں آ رہے. ہماری عدالتیں اس پر بھی خاموش ہیں. لوگ جب سوال کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو شکوہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری عدالتوں کے کام آپ دیکھ لیں ناظرین کہ اب اس پر نہ جانے کس نے بولنا ہے اور کون اس پر موقف کوئی لے گا اور بتائے گا کہ اس ملک کو بنانا ریپبلک مت بنائیں. اس ملک میں جو فیصلے ہونے چاہیے وہ اس ملک میں آ کر کریں. چاہے وہ کوئی قیدی کرنا چاہتا ہے، کوئی جیل کا قیدی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس ملک کے اندر فیصلے کرے، ملک سے باہر بیٹھ کے وہ فیصلے نہ کرے. اور اس ملک پر اس طرح حکومت کرنی ہے تو اس سے پھر عمران خان کے موقف کو بہت تقویت ملتی ہے کہ عمران خان بالکل سچ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں، اب آپ سارے یہ کشمیر پالیسی دیکھ لیں یا لندن کی ملاقات دیکھ لیں، گورنر پنجاب والا غیر آئینی قدم دیکھ لیں، تو آپ کو سارا کچھ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کو کس طرح بنانا ریپبلک بنا کے اس امپورٹڈ حکومت نے رکھ دیا ہوا ہے. اور ابھی عمران خان، اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اس اہم ملاقات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ زرداری کو کوئی نقصان نہیں ہوا، سارا نقصان ہمیں ہو گیا ہے. اب جلد سے جلد نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں، ورنہ ہم اس طرح کے پھنس گئی یا نون لیگ. آپ خود سمجھے کہ یہ سارے ایکشن تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو عوام کا نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ عوام میں کس قدر ذلیل ہو گئے ہیں. وہ فتح جنگ اٹک میں آپ نے جلسہ دیکھ لیا، وہاں لوگ نہیں نکلے. اس کے بعد سے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب عوام ان کے پیچھے نہیں رہی، کیونکہ عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے. جو یہ باتیں چھپاتے پھر رہے ہیں عمران خان کے موقف میں، ایسا کچھ ہے کہ لوگ اس کے پیچھے نکل رہے ہیں. تو نون لیگ مکمل طور پر پھنس گئی ہے، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ اوپر ہو. اور اب جو مہنگائی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، وہ بھی ان
انکنٹرولڈ وے میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں اور بے تحاشا اس وقت اکانومی معیشت تو مکمل طور پر تباہ ہو کے رہ گئی ہے، تو ان کے لیے بے تحاشا مسائل آ گئے ہیں۔ اب ان بے تحاشا مسائل کا لوگ سوچ رہے ہیں کہ بالکل عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ سب سے بہترین پالیسی تھی، یہ تو ان سے بھی نکمے نکلے ہیں۔ ڈالر 193 روپے کا کر دیا چند دنوں کے اندر، اور ادھر سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کی مسلسل مندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ناظرین اپنی جو بھی آپ کی رائے ہے اس کا اظہار اس پر لازمی کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، مزید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔